بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع شروع سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 کا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کو، انی جاعل میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ زمین میں نائب۔ قالوا فرشتوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنا رہے ہیں، فیہا اس زمین میں، من یفسد اس کو خلیفہ، من یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا اس کو خلیفہ، یفسد فیہا جو زمین میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ اور بہائے گا، دماء آپس میں ایک دوسرے کا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انی اعلم میں زیادہ جانتا ہوں، یا میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون ما اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے، وعلم اور سکھایا، آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلہا تمام چیزوں کے نام، ثم عرضهم پھر پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، علی الملائکۃ تمام فرشتوں پر، فقال پس کہا، انبئونی مجھے خبر دیجئے، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہاں کہا فقال انبئونی مجھے خبر دیجئے، یہ بات کی فرشتوں سے، باسماء ہؤلاء ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم کیا ہو، سچے ہو۔ قالوا سبحانک فرشتوں نے کہا، آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا الا استثناء کا ہے، مگر وہی چیز جو آپ نے ہمیں سکھائی، انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ، انکا بے شک، انتا آپ، العلیم جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم پس کہا اللہ نے، یا آدم اے آدم، انبئہم ان کو خبر دیجئے، باسمائہم ان تمام چیزوں کے نام، فلما انبأہم پس جب انبأہم خبر دی ان کو، باسمائہم حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے ناموں کی، قال تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیزیں، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو کچھ تم چھپاتے ہو، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور تقریباً ساری بات جو ہے وہ ترجمے میں واضح ہے، مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں کیا بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ جو نیابت تھی، اب یہ سوال ہے کہ یہ صرف انسانوں کی نیابت تھی یا تمام مخلوقات کی نیابت تھی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے دو راجح جو قول ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو نائب بنانا تھا وہ تمام مخلوقات کا نائب بنانا تھا، کہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، کیڑے مکوڑے، جانور، ٹھیک ہے، چرند پرند، ان سب کا یعنی خلیفہ بنانا تھا۔ لیکن اس سے بھی جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف انسانوں کا خلیفہ بنانا تھا اور اپنا نائب بنانا تھا،
کہ میرے جو احکام ہیں وہ تم نے انسانوں پر لاگو کرنے ہیں، اس لیے کہ شریعت کے جو مکلف ہیں وہ انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ بات اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہی تو انہوں نے کہا قالوا اتجعلوا، کہ آپ زمین میں جو ہے انسان کو اگر بنائیں گے، بھیجیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا؟ فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جنات کی مثال تھی کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا، اور جنات نے آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کا خون بہایا، زمین میں فساد مچایا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے یہ بھی کیا کریں گے؟ زمین میں جا کے فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے کتنا عرصہ پہلے جو ہے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا؟ تو اس بات کا ہمیں قرآن اور حدیث سے جو ہے کوئی حوالہ نہیں ملتا، تو اس لیے ہم اس بارے میں خاموش ہیں۔ بس یہی ملتا ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات کو بھیجا تھا اور انہوں نے زمین میں فساد مچایا اور ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اب وہ دلیل دے رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے دعویٰ کیا فرشتوں نے، اب وہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگر انسان کو آپ نے جو ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، پیچھے ہم نے کہا کہ اور دوسری جگہ پر بھی آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب فرشتوں نے کہا کہ جب ہم جو ہے آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو پھر انسان کو بنانے کا یعنی مقصد کیا ہے، یا انسان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں فرشتے جو ہے کچھ رکوع میں کھڑے ہیں، کچھ سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، جیسے ادھر آیا پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ اب دیکھیں ترجمہ تو یہ ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ اب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھلائے، تو اس بارے میں جو ہے دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے ایک یعنی جو جنس ہے صرف اس کا نام بتایا، جیسے انسان ہو گئے، ٹھیک ہے، چرند ہو گئے، پرند ہو گئے، ٹھیک ہے، کیڑے ہو گئے، مکوڑے ہو گئے، تو اللہ نے ایک جنس کا نام بتایا۔ اور دوسرا جو راجح قول ہے وہ یہ ہے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے حاکم بن کے آ رہے تھے کہ جن پر اللہ کی شریعت نافذ کرنی تھی، تو اللہ نے صرف اور صرف انسانی ضروریات کی جو چیزیں تھی صرف ان کے نام سکھلائے، ٹھیک ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ اب فرشتوں سے سوال کیا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھلائے، ٹھیک ہے، فرشتوں کو تو نہیں سکھلائے۔ اور یہ بات یہاں پر بھی واضح ہو رہی ہے، اگلی آیت میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاک ہیں اور ہمیں تو اسی چیز کا علم ہے جو ہمیں آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے علم دیا تھا نا، تو پھر فرشتوں اور انسانوں میں یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دی، درجہ دیا، وہ کیسا درجہ کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے سکھایا اور فرشتوں کو نہیں سکھایا؟ تو اس کا راجح جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان چیزوں کے نام سکھلائے، راجح قول کہہ لیں، راجح جواب کہہ لیں، یا اعتراض کا جواب دے لیں، کہ یہ جو ان چیزوں کے نام سکھلائے اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں سکھلائے، ٹھیک ہے، فرشتے بھی وہاں موجود تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام یاد رہ گئے اور فرشتوں کو وہ نام بھول گئے، یعنی ان کو یاد نہیں رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ تھا، یعنی ان چیزوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ تھا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے جب ایک جو ٹیچر ہے وہ لیکچر دیتا ہے تو مختلف قسم کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو جو لائک فائک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس لیکچر کو یاد رکھ لیتے ہیں، یعنی اگر ٹیچر اس کے بعد سوال کرتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں لائک فائک، لیکن جو دھیان سے نہیں سنتے یا جو لائک فائک نہیں ہوتے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر بھی جو امتحان تھا وہ ایسا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ان چیزوں کے نام سکھلائے، فرشتے موجود سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ رہ گئے۔ دیکھیں نا اب امتحان ہو رہا ہے نا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، ہمیں تو وہ یاد نہیں رہے۔
آپ پاک ہیں، اگر آپ ہمیں سکھلا دیں، یاد کروا دیں تو ہمیں یاد ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے پھر انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی تعریف کی کہ بے شک آپ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم مجھے ان ناموں کی خبر دو جو میں نے ابھی سکھلائے۔ تو فلما انبأهم باسمائهم، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے جو اللہ نے سکھائے تھے، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی میں نے بات کی، صرف ان چیزوں کے نام جس کی انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہے، یا ضروریات کے ساتھ تعلق ہے، یا جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی جیسے اللہ نے شراب کے بارے میں بتا دیا کہ انسان کی عقل کو معوف کرتی ہے۔ اگر کوئی حاکم ہو، اس نے زمین میں حکومت، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ شراب جو ہے وہ اس نقصان کیا ہے، یا کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو وہ لوگوں کو شراب سے کیسے بچائے گا؟ تو آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے بارے میں خبر دی جس کا انسان کے ساتھ تعلق تھا، یا تو ضروریات کے ساتھ ہے، یا پھر کیا ہے کہ اس کے نقصان کے ساتھ۔ تو اللہ نے پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم، فرشتوں کو کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو تم نہیں جانتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سرخرو ہو گئے، کس کی وجہ سے؟ علم کی بدولت، ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو، یعنی جس کو تم ظاہر کرتے ہو، تبدون وما كنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سے مراد تو یہی آ گیا کہ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ یہ زمین میں جا کے انسان جو ہے وہ فساد مچائے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، وما كنتم تکتمون، اور انہوں نے چھپایا کیا تھا